السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے اپنے کریم آقا پر ہدیہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دعا مانگ لیتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 41 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا، نون الف زبر نا، یہ تو ضمیر ہے ہم، صاد را فا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا، یہ اس کے معنی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا۔ یہاں مراد کیا ہے کہ پھیرنا، یعنی مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے، کس کو؟ دلائل توحید کو۔ ویسے بھی تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا انداز بڑا خوبصورت ہے، کہ جیسے انسان ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی کے مطابق مثالیں، ایگزامپلز وہ ساری دے کے جنت اور دوزخ اور ساری چیزوں کو سوچوا کے ایک نئی سوچ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم تو بڑا ہی سونا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، اور بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کی ہے دلائل توحید کو اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، وما اور نہ، یزیدہم، زیادہ، یزید زیادہ ہونا، اضافہ ہونا، اور نہیں ان میں اضافہ ہوا، الا مگر نفورا، مگر نفرت میں اضافہ ہوا۔ نون فارا روٹ ورڈ ہے، روگردانی کرنا، کسی کی طرف دوڑنا، یہ بھی ایمان ہے۔ اور نفری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، نفری ایک گروپ آف پیپل جو ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جہاد کے لیے، راہ خدا میں نکلنے کے لیے بھی ہے، وما کان المؤمنین لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقہ منہم طائفہ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہیں کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل آئیں۔ اور یہ بھی ہے، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر نہ نکلو گے جہاد کے لیے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا۔ تو یہاں نفرت کے معنوں میں سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ کب؟ جیسے ہی قرآن کریم سنتے تھے تو الٹا ان کا دل گھٹن کا شکار ہوتے اور نفرتیں بڑھ جاتی۔ وضاحت میں جانیں گے۔ قل، آپ فرمائیے، لو کانا، اگر ہوتے، معہو، اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، آلہہ، اور خدا، کما، جس طرح، یقولون، یہ کہتے ہیں، اذن، تو، یا اس وقت، لابتغوا، انہوں نے تلاش کر لی ہوتی، یعنی دوسرے خداؤں نے تلاش کر لی ہوتی، کیا؟ غلبہ پانے کے لیے کوئی راہ۔ آپ فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح یہ کافر کہتے ہیں اور خدا ہوتے، تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی، الی ذل عرش، عرش کے مالک تک، سبیلا، کوئی راہ، تو تلاش کر لی ہوتی، کیا؟ عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ۔ ظاہر ہے یہ کہتے کہ ہم نے جیتنا ہے، جیسے دنیا کے دو برابر لیڈر آ جائیں تو ایک دوسرے کا کیا حال کرتے ہیں۔ ویسے بھی عقل کی یہ بات سمجھ سے ماورا ہے کہ اتنے زیادہ خدا بنا کے وہ سمجھے کیا، حالانکہ گھر میں دو لیڈر بن جائیں تو گھر نہیں چلتا، کسی ادارے کے دو لیڈر ہوں تو نہیں چلتا، تو اتنا سارا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ نہیں تو آپس میں لڑتے رہتے کہ یہ کہتا ہے آج میرا موسم اچھا کرنے کا دل ہے، آج خوشگوار ہونا چاہیے، تو ایک تو خوشگوار خدا کر دیتا، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے سردی لگی ہو، مجھے تو دھوپ چاہیے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو شکر ہے ہمارا عقیدہ بڑا درست ہے، تو ایک ہی خدا ہے، تبھی یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بہت بلند و برتر ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے، ہر چیز سے۔ جیسے ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں، گھر بنانے کے لیے 100 چیزیں، گھر چلانے کے لیے 100 چیزیں، کھانے کے لیے 100 چیزیں، زندہ رہنے کے لیے 100 چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب حاجات سے پاک ہے، اور وہ بہت بلند و بالا ہے۔ اما، ان سے جو، اصل میں تھا ان اور ما، یقولون، یہ کیا کرتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت برتر۔ وہ پاک ہے اور وہ بہت
برتر و بالا ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو سبحو پاکی بیان کرتے ہیں لہو اسی کی. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کیا چیز؟ سماوات آسمان، سبع ساتوں آسمان اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، والارض اور اسی طرح زمین بھی، ومن فیہن اور جو ان میں ہے، اور جو چیز ان میں موجود ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو چیز ان میں موجود ہے، سب کسی تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اس کائنات میں وَإِنْ اور نہیں من شیء کوئی چیز الا مگر یسبح وہ پاکی بیان کرتی بحمدہ اس کی حمد کرتے ہوئے. مگر دیکھیے کتنا واضح بتایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی ساری چیزیں اس کی حمد کے ساتھ اسی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. ہر چیز ہم نہیں سمجھ سکتے تو یہ ہمارا قصور ہے، تو لیکن ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے. جیسے دروازہ چین چین کرتا، ہم تو کہتے ہیں چین چین کر رہا ہے، وہ چین چین نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے انداز میں اللہ کا حمد یا تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے پاس کھڑے ہو کے، جو ممبر تھا محبوب کریم کا، وہ خوش تنا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ممبر کے اوپر جب درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، جیسے ممبر چینج ہوا تو وہ کتنا، یہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ رویا، بلکہ صحابہ کرام نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی. یہ اور آگے واقعہ کہ محبوب نے اسے چپ بھی کرایا اور پھر اس سے پوچھا بھی کہ کہاں رہنا ہے. تو یہ تو ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن پتہ کیا چلا کہ یہ چیزیں بھی تسبیح بیان کر سکتی ہیں، بول سکتی ہیں. اور اس پتھر کا بھی تو محبوب نے بتایا تھا نا کہ یہ مجھے سلام کرتا تھا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ پڑھا کرتا تھا. ولیکن لیکن لا تفقہون تم نہیں سمجھ سکتے تسبیحہم ان کی تسبیح کو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہو بے شک وہ کانا ہے حلیمن بہت بردبار، ہو سونا رب ہے، حلیم ہے، حلیم، اور اتنے جرم کر کے ہو تو کیا ہے، غفورا بہت زیادہ بخشنے والا، بردبار اور غفار وہ رب کی صفتیں ہیں. وَإِذَا قرأت اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو، اے محبوبہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جعلنا ہم حائل کر دیتے ہیں، ہم بنا دیتے ہیں، بینکا آپ کے درمیان، و بین اور درمیان، الذین ان کے جو لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابن حجاب، پردہ، مستورہ ستر جو ہوتا ہے، مستورہ چھپا ہوا. جب سورہ لہب اتری تھی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی بیوی آئی تھی پتھر اٹھا کے کہ یہ اس طرح شعر پڑھتا ہے محمد، میں اس کو اس طرح کچل دوں گی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا تھا، محبوب نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتی. اور پھر ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ جب وہ آئی مارنے کے لیے، ہو سکتا ہے 2 دفعہ ایسا ہوا ہو، مارنے کے لیے آئی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ تو ادھر ہی ہیں، تو نظر فرمایا کہ پردہ درمیان میں اللہ نے کر دیا تھا فرشتے کے ذریعے، جیسے بھی بہرحال اس کو نظر نہیں آئے. اور جب محبوب کریم آپ جانتے سورہ یاسین کے الفاظ پڑھتے ہوئے کفار کے اندر سے نکل گئے تو کسی کو نظر نہیں آئے تھے جب ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف. اور اے محبوب جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہاں ہوتا ہے، جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر آنکھوں کو نظر نہیں آتا. وجعلنا اور ہم ڈال دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ یہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اکنہ پردہ. سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، این یفقہوہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں. اب دلوں پہ پردہ، دیکھیں یہ دل، یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا، ہم تو اپنے دلوں کو بھی غلط طریقے پر لے گئے. اصل میں یہاں مراد کیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے چیز ہو تو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے کتنی بکس پڑی ہوں، جب تک دل نہیں کرتا ہم لوگ اس کو نہیں پڑھتے. تو یہاں بھی وہی مراد ہے کہ دلوں پر پردہ پڑ گیا. دل ہی نہیں کیا تو وہ کیسے پڑھیں گے، کیسے سنیں گے. کاف نون روٹ ورڈ ہے، ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے، یہ بھی ہے. اس کے
بہت سارے معنی ہیں. سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، او اکننتم فی انفسکم، نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو. یاد ہے آپ نے پڑھا تھا سورۃ النحل کے اندر بھی ہم نے اسی قسم کے الفاظ پڑھے تھے. اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، تھکل پیدا کر دیتے ہیں، بھاری پن پیدا کر دیتے ہیں، بوجھ پیدا کر دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں ربا کا، اپنے رب کریم کا، فی القرآن، قرآن کریم میں، وحدہ، صرف اسی کا، ولو، تو وہ بھاگ جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں کے، ایسے سے دوڑتے ہیں تو پیٹھیں ہی نظر آتی ہیں، نفورا، نفرت کرتے ہوئے. اور جب آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن کریم میں تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے. نحن، ہم، عالم، خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، جس کے لیے یہ اسے سنتے ہیں. اذ، جب، یستمعون الیک، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ ہم، اور جب یہ نجوا، سرگوشیاں کرتے ہیں. ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کے لیے یہ سنتے ہیں اسے، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اذ یقول، اس وقت کہتے ہیں ظالمون، ظالم لوگ، ان تتبعون، نہیں پیروی کر رہے تم، الا، مگر، رجلا، ایک ایسے آدمی کی، مسحورا، جس پر جادو کیا گیا ہے، سحر زدہ. اور ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، ضربو، بیان کرتے ہیں، لکا، آپ کے لیے، امثال، مثال کی جمع مثالیں، فدلو، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، استطاعت، طاقت وغیرہ، اب وہ نہیں چل سکتے اس راہ پر. اللہ فرماتا ہے دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. بس اس گستاخی کے باعث، دیکھیے اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے، اب وہ سیدھی راہ پر نہیں چل سکتے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ایذا، کیا، جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، عظاما، ہڈیاں، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسے بکھر جائیں گے. بوسیدہ ہو جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، وہ کسی ایسے بھر جاتی ہوتی نا، ایسے اکٹھی نہیں رہتی جیسے. اب وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے عذرائے انکار کہا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ روزہ ہو کر یعنی اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا، خلقن، پیدا کر کے، جدیدہ، اثرنو، تو کیا ہمیں اثرنو، پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. حالانکہ ان کے عقل میں یہ بات نہ آئی کہ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس کے لیے بنی ہوئی چیز کو دوبارہ جوڑنا کون سا مشکل کام ہے. قل، فرمائیے، کونو، تم بن جاؤ، حجارتن، پتھر، او حدیدن، یا لوہا، فرمائیے یقیناً ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او یا خلقن، یا ایسی مخلوق بن جاؤ، مما، جس سے، یکبرو، اثرنو، پیدا کرنا بڑا مشکل ہو، کبیر ہو، بہت مشکل ہو، فی صدورکم، تمہارے خیال کے مطابق. یقیناً فرمائیے ایسا ہی ہوگا، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا اثر تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے پیدا کرنا. فسیقولون، وہ کہیں گے، من یعیدنا، ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا. قل، فرمائیے، الذی، جس نے، فطرکم، پیدا کیا تمہیں، اولا، پہلی دفعہ، مرتبہ، فرمائیے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ، پس وہ حیرت سے جنبش دیں گے، ایسے ہوتے ہیں آنکھیں چھپکتے ہیں، حیرت سے حیران ہو کے وہ ہلائیں گے، حیران ہوں گے. ہوتا نہیں جیسے دوسروں کے سامنے تعجب سے سر ہلایا جاتا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكِ، بس وہ حیرت سے آپ کی طرف جنبش دیں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ، اور پوچھیں گے، متى ہوا، کب ایسا ہوگا. وہ حیرت سے آپ کی طرف دے کر سروں کو جنبش دیں گے، ہلائیں گے اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا. قل، آپ بتائیے، عسیٰ، شاید، ان یکون قریبا، ہو سکتے اس کا وقت قریبی ہو. یوم، اس دن، یدعوکم، جب تمہیں بلایا جائے گا، فتستجیبون، سو تم جواب دو گے. اس دن تم کو بلایا جائے گا، تمہیں جب بلایا جائے گا نا پھر پتہ چلے گا، پھر کیا کرو، تم جواب دو گے، بحمدی، اس کی حمد کرتے ہوئے. اسی دن کو یاد کرو
یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، وَتَظُنُّونَ، اس وقت جی جی کرو گے تم لوگ، یہ آپ کہتے ہیں، اور گمان کر رہے ہوگے اِلَّا لَبِثْتُمْ، وہ نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، دنیا کے اندر، اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا سا، قلیل سا ٹائم، بہت ہی تھوڑا سا لمحہ بھر ہم لوگ اس دنیا میں جیسے ٹھہرے تھے۔ یہاں جان لیتے ہیں آیت 41 کے اندر صرفنا والی جو آیات تھی اس میں بتایا کہ قرآن کریم میں دلائل توحید کو مختلف اسلوبوں اور متعدد پیرایوں میں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہر طبیعت اپنی ذوق اور استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکے، کہیں رحمت کا وعدہ، کہیں قہر و عذاب کی وعید، کہیں بشارتیں، کہیں دھمکیاں، کہیں نیک لوگوں کی کامیاب زندگیوں کا تذکرہ، اور کہیں نافرمان افراد اور سرکش اقوام کے ہولناک انجام کا بیان۔ لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے وہ قریب آنے کے بجائے زیادہ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو لفظ لیذکروا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو یاد تھا پھر ان کا بھول گیا، بلکہ یہاں مراد کیا ہے کہ تاکہ وہ تدبر، تفکر اور غور و فکر کریں۔ یہ دلائل تو اس لیے تھے لیکن انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی۔ اور زبان سے تلاوت جو ہم لوگ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کا بھی دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے، جس کی آواز بڑی پیاری ہوتی ہے تو خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے دل اور پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی بڑی تاثیر ہے، اور قرآن کریم تو پتھروں کے سامنے بھی جب پڑھا جائے تو ان پہ بھی اثر کرتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ان آیات کے اندر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ تو ایک دوسرے سے اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے لڑ کے تو ساری چیزوں کو تباہ کر دیتے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارے تصورات بڑے کلیئر ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا ہم لوگ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن کچھ میری اسٹوڈنٹس تھیں، ان کے ذہن میں آیا کہ جب باجی لوگوں کو اسلام بھی قبول کروا رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس نے بحث کی، کہا کہ تم لوگ ایسے بتوں کو سامنے بیٹھ جاتے ہو، کیوں بیٹھتے ہو؟ بت آخر آپ کو کچھ کر کے کیا دیتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر سامنے رکھ دیتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہمارا کچھ نظر تو آتا ہے، آپ کو تو اللہ نظر بھی نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ ہر چیز کے اندر نظر آ رہے، اس کے پاس نالج نہیں تھا، اس سبب سے بولتا خراب ہوئی اور روتی روتی میرے پاس آ گئے۔ تو علم بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں تذکرہ ہے کہ یسبح بحمدہ، ہر چیز پاک کی بیان کر رہی ہے نا۔ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم لوگ نہیں سمجھتے، لیکن رب کریم ان کی بولیاں سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ مبارک سے، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے، وہ فرماتے میں نے دیکھا اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بحوالہ مسلم شریف۔ اور ستون کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب ممبر چینج ہوا، محبوب کریم نے جیسے دور رکھ ہوئے تو وہ رونے لگا، اور اس کی رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنی تھی، اور محبوب نے فرمایا اگر میں اس کو آج چپ نہ کراتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تو یہ چیزیں تسبیحات بیان کرتی ہیں، ہر چیز، ایک دو چیزیں نہیں بلکہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے کہ جب ذکر کرتے تھے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو تابوت کے تابع کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور اس تسبیح سے مراد حالی تسبیح جو پہاڑوں کو مسخر کرنے کی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ سورۃ المریم کے اندر بھی رب کریم نے ہمیں دیکھیں واضح طور پہ بتایا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا نا، ورنہ قرآن کریم کے اندر تو سارا کچھ موجود ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا،
قریب ہے کہ اس طرح سے، یعنی اللہ کو وہ کہتے تھے نا کہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں، یہ ہے وغیرہ، تو اس بول کی وجہ سے قریب ہے کہ اس طرح سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور زمین میں ایسے ہیں نا پتھر مختلف قسم کے، آپ سارے جانتے ہیں، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اس میں الفاظ کون تھے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اور احادیث کے اندر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، میں چند ایک اور سنا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، بس جب تم اپنے بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ تمہاری آواز کو جہاں تک جن و انس اور جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے. یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے.